الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ارشاد رب العزت ہے تمام ادیان عالم میں سے جو دین خداوند عالم کی نگاہ قدرت میں قابل قبول اور پسندیدہ ہے اس کا نام اسلام ہے۔ لہذا جو شخص جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کو پیشگی اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا اور اسے قیامت والے دن جزا و سزا والے دن نتیجے والے دن پچھتانا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر اللہم صل علی محمد وعلى محمد۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، آج 9ویں ماہ محرم ہے اور کربلا والے ایک دن کے مہمان ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے بھرپور شرکت کر کے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنی ارادت اور اپنی مودت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ خداوند عالم پڑھنے والوں کا پڑھنا، پڑھانے والوں کا پڑھانا اور آپ حضرات کا سماعت فرمانا قبول فرمائے، منظور فرمائے اور آئندہ بھی جب تک زندہ رہیں ہمیں محمد و آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غمناک ہونے کی سعادت ہمیشہ عطا فرمائے رکھے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کسی شاعر نے کہا تھا بپایاں آمدی دفتر حکایت ہم چنا باقی، بس صد دفتر نہ شاید گفت حسب الحال مشتاقی۔ دفتر کافی مکمل ہو گئی، کتاب لبریز ہو گئی اور بات جو تھی اتنی دراز تھی کہ وہ پھر بھی باقی رہ گئی، اور کہتے ایک دفتر کیا اگر 100 دفتر بھی پر ہو جائیں تو جو حسب الحال مشتاقی ہوتا ہے، یعنی جو دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، جو آدمی کہنا چاہتا ہے وہ باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ موضوع بڑا وسیع تھا، اسلام اور اس کے تقاضے، مسلمان اور اس کے فرائض، مطلب دونوں کا ایک ہی تھا۔ اس کا ایک شمہ میں ان مجالس میں بیان کر سکا ہوں اور کچھ آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل تو بہرحال ذکر شہادت سید الشہداء ہوگا۔ آج میں چاہوں گا کہ یہ عرض کروں کہ اسلام ایک مسلمان کے اخلاق کیسے دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کی سیرت و کردار کیسی ہونی چاہیے، اس کی بنی نوع انسان کے ساتھ اپنی روش اور رفتار کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیسے پاکیزہ کردار، کیسے بلند اخلاق و اطوار اور کیسے اعلیٰ لیل و نہار کا حامل اور مالک ہونا چاہیے،
تاکہ وہ زبان سے نہ کہے میں مسلمان ہوں، اس کا کردار بول کے بتائے یہ مسلمان بھی ہے، یہ صاحب ایمان بھی ہے، یہ 14 کا غلام بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اخلاق کی بلندی، اخلاق کی عظمت، اخلاق کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس سے بڑا ہمارے پاس اور کیا ثبوت ہے کہ پیغمبر اسلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خالق اکبر نے مجھے اس لیے مبعوث برسالت کیا ہے کہ میں اچھے اور عمدہ اخلاق کی عمارت کو اس کے تمام و کمال تک پہنچا دوں۔ قرآن گواہ ہے، پیغمبر کے 20 فرائض تھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وغیرہ آیات گواہ ہیں۔ لوگوں کو نیک دین پہنچانا پیغمبر کا کام، پھر دین پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانا پیغمبر کا کام، بدکاروں کو اور دین کے باغیوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا پیغمبر کا کام، قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنانا پیغمبر کا کام، قرآن پڑھانا پیغمبر کا کام، حکمت کے درس دینا پیغمبر کا کام، گناہگاروں کو نیکوکار بنانا، کافروں کو مسلمان بنانا، بے ایمانوں کو ایماندار بنانا پیغمبر کا کام، پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کر کے امت کے کام کرانا پیغمبر کا کام۔ ذرا گنتے جاؤ کتنے فرائض ہیں پیغمبر کے، لیکن پیغمبر اسلام ساری باتیں چھوڑ کر فرماتے ہیں خالق اکبر نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اچھی اخلاق کی عمارت کو مکمل کر دوں۔ یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے، یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ پیغمبر کا فرمان موجود ہے، یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ پیغمبر خاتم کی نگاہ خاتمیہ میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور پیغام خدا بندی نہیں ہے، اخلاق سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی زیور نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر اخلاق سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آج پوچھیں گے اخلاق کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو میں مختصراً عرض کروں گا تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے۔ ہر انسان کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہری جسم جو نظر آتا ہے اس کا نام ہے صورت، فلانا گورا ہے، فلانا کالا ہے، فلانا 6 فٹا ہے، فلانا 4 فٹا ہے، فلانا موٹا ہے، فلانا پتلا ہے، فلانا خوبصورت ہے، فلانا بدصورت ہے۔ یہ صورت نظر آتی ہے، ہر کس و ناقص دیکھ کے کہہ سکتے ہیں فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا ہے۔ اور ایک ہے باطن جو نظر نہیں آتا، ظاہر کا نام صورت ہے اور باطن کا نام سیرت ہے۔ ظاہر کو صورت کہتے ہیں جو نظر آتی ہے اور باطن کو سیرت کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ لہذا اس ظاہری صورت کے بنانے سنوارنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، آدمی لباس اچھا پہنے، سواری اچھی پہ سوار ہو، خوشبو لگائے، یہ ٹھاٹ باٹ، تو کہتے ہیں صورت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق اچھی ہو جائیں تو پھر آدمی کی سیرت اچھی نظر آتی ہے۔ اگر ظاہری ٹیپ ٹاپ نہ ہو تو آدمی بدصورت نظر آتا ہے، اگر اچھی اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ جائے تو آدمی کی سیرت بگڑ جاتی ہے۔
اس لیے کہتے ہیں صورت پہ سیرت پہ نظر چاہیے صورت سے زیادہ. ظاہر بین صورت کو دیکھتے ہیں اور جو حقیقت بین ہوتے ہیں وہ سیرت کو دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں شکل کیسی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ عقل کیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کیسی ہے. حقیقت بین کہتے ہیں اس کا اخلاق کیسا ہے, اطوار کیسا ہے, کردار کیسا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جب اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا سارے مومن آپس میں بحثیں کرتے ہیں, ایک کہتے ہیں میں بڑا مومن, دوسرا کہتے ہیں میں تو اسے بڑا مومن, تیسرا کہتے ہیں میں تم دونوں سے بڑا مومن. مولا آپ فرمائیں کہ بڑے چھوٹے مومن ہونے کا معیار کیا ہے؟ عجیب جواب دیا امام نے. علم الاخلاق کی کتابیں چھلک رہی ہیں. فرمایا اکملہم ایماناً احسنہم اخلاقاً. جتنے ایمان کے دعوے دار تمہیں نظر آئیں ان کے اخلاق کا جائزہ لیتے جاؤ. جس کا اخلاق بلند نظر آئے گواہی دے دینا کہ اس کا ایمان کامل ہے. پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے؟ خالق فرماتا ہے کہ الوزن یومئذ الحق. قیامت والے دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے. تو جب اعمال تولے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں, دوسرے پلڑے میں برائیاں, پھر موازنہ ہوگا. تو یا رسول اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہیں ان سب سے زیادہ وزنی نیکی کسے کہتے ہیں؟ اور تمام کائنات کی برائیوں میں سے جو زیادہ وزنی برائی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اگر یہ ہم سے پوچھا جائے یقیناً ہر بندے کا جواب دوسرے سے مختلف ہوگا. کوئی کہے گا نماز بڑی وزنی ہے, کوئی کہے گا روزہ بڑا وزنی ہے, کوئی کہے گا خدمت خالق بڑی وزنی عبادت. لیکن پیغمبر خاتم فرماتے ہیں تمام نیکیوں سے جو بڑھ کر وزنی اور بھاری بھرکم نیکی ہے اس کا نام ہے حسن خلق, اخلاق حسنہ. اور تمام برائیوں سے بڑھ کر جو زیادہ وزنی برائی ہے اس کا نام ہے بدخلقی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بدخلق آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لوگ ڈر گئے. فرزند رسول خدا تو فرماتے ہیں تم توبہ کرو, توبو اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. توبہ کرنا تمہارا کام, معاف کرنا اللہ کا کام. اللہ فرماتے ہیں تم توبہ کرتے نہ تھکو, میں معافی دیتے نہیں تھکتا. تم توبہ کرو, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. امام فرماتے ہیں میں نے جو کہا ہے کہ بدخلق کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کی شرط ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے پھر آدمی توبہ پر ثابت قدم بھی رہے. کم از کم کچھ عرصہ تو وہ گناہ نہ کرے تاکہ پتہ چلے گناہ چھوڑ دیا ہے, اس سے توبہ کر لیا ہے. لیکن بدخلقی وہ بدبخت صفت ہے جو آدمی کو اپنے گناہ کی توبہ پر ثابت قدم رہنے نہیں دیتی. بدخلق ایک گناہ سے توبہ کر نہیں چکتا کہ پھر دوسرا گناہ کر بیٹھ. مشہور ہے کسی پولیس افسر کی شکایت کی گئی کسی افسر بالا کے پاس کہ سنا ہے تم لوگوں کو گالیاں بڑی دیتے ہو. اس کو جب یہ کہا گیا کہ مجھے شکایت پہنچی ہے کہ تم لوگوں کو گالیاں بڑی دیتے ہو, اس نے فوراً ایک پھکڑ تولا, کون ایسا ویسا کہتا ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں؟ افسر اعلیٰ نے کہا بالکل ثابت ہو گیا کہ تم گالیاں نہیں دیتے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی لہذا بقول غالب کہتے تلخی صحیح کلام میں, ترشی صحیح کلام میں, لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی.
بوئے نالے دل، بوئے گل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا تو پریشان نکلا، جو آئے وہ بیچارہ روتا ہوا جائے، جو آئے شکایت کرتا ہوا جائے، جو آئے وہ نوحے پڑھتا ہوا جائے۔ پیغمبر اسلام کے اوصاف جمیلہ اور جلیلہ سے اللہ کا قرآن چھلک رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کے اوصاف بیان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے ضمناً بات آگئی تو ایک جملہ کہتا جاؤں۔ مرزا غالب سے لوگوں نے کہا میاں غالب تم اتنے بڑے قادر الکلام شاعر ہو، جس کو بڑھانا چاہو آسمان چاہا تم سے بھی آگے بڑھا دے، تو گرانا چاہو تو اسفل السافلین تک نیچے گرا دیتے ہو۔ تم نے زمین و آسمان کے کلابے ملائے، تم نے کوئی دنیا کا موضوع نہیں چھوڑا جس پر تم نے تباہ ازمائی نہ کی ہو۔ آج تک پیغمبر اسلام کی نعت کیوں نہیں لکھی؟ کوئی نعت لکھو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں۔ قلم اور کاغذ لیا، تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے، بڑی کوشش کر کے 2-4 شعر لکھے اور یہ کہہ کر قلم رکھ دیا، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ او مرزا صاحب اپنی اوقات کو دیکھو، پیغمبر اسلام کو جا اور ان کی نعت لکھنا کو جا، ان کی تعریف و توصیف کرنا کو جا۔ یہ کام تم چھوڑو، یہ خالق کے کون و مکان کے حوالے کرو۔ خدا بہتر جانتے ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب پڑھی رہے اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے تاریخ میں پیغمبر خاتم کی نعتیں لکھی گئیں، جملہ آ گیا ضمناً آگے موضوع کو چلاؤں گا، لیکن ضمناً بات آ گئی ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں میری عادت ہے کہ وہ کوئی بات سے بات چھڑ جائے میں اس کا ذکر کر کے پھر موضوع کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یاد رہتے ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم کی اتنی نعتیں لکھی گئیں، تاریخ انسانیت میں ڈھونڈو کہ اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آئے گی کہ 1400 سال میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر دنیا کی بولی جانے والی زبان میں پیغمبر کتنی نعتیں لکھی گئیں کہ جن کا کوئی عد، کوئی احصاء، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری نعتیں لکھنے کے بعد اس نقطے سے آگے نہ بڑھ سکے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے عبداللہ اور آمنہ کے لال، اے اقلیم ختم رسالت کے تاجدار، اے ساری کائنات کے آقائے نامدار، جو آپ کی مدح و ثنا کرنے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، معذرت چاہتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے بعد اگر بھری ہوئی کائنات میں کوئی ہستی ہے تو تیری ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام کے بعد دوسرے نمبر پر جس کی مدح و ثنا کے سلسلے میں دنیا نے آسمان اور زمین کے کلابے ملائے، فضل و کمال کے دریا بہائے، شعراء نے شعروں میں، نثاروں نے نثر، نگاروں نے نثر میں، مؤلفین نے کتابوں میں، مصنفین نے اپنی تحریروں میں، شعراء نے اپنے شعروں میں، الغرض دنیا علی ولی کے فضائل لکھ لکھ کے قلبیں ٹوٹ گئیں، کتابیں بھر گئیں، زبانیں تھک گئیں، لیکن اس سے 1 انچ آگے دنیا نہ بڑھ سکی کہ یا علی من ذات علی را بواجبی قیدانم اللہ دانم کہ مثل او ممکن نیز۔
کس طرح علی کو پہچاننے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم اتنی بات کہہ کے خاموش ہوتے ہیں کہ محمد کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو علی کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. یا علی، تو میں یہ کر رہا تھا، اتنے کمالات کا مالک نبی، اتنے اوصاف جلیلہ اور جمیلہ کا حامل اور مالک نبی، اللہ نے سارے کمالات چھوڑ کر، سارے ان کے صفات اور ان کے اوصاف جلیلہ اور جمیلہ چھوڑ کر جس چیز کا خصوصی طور پہ ذکر کیا وہ ہے پیغمبر کا خلق عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ میرا حبیب تو میرے فضل و کرم سے خلق عظیم کا مالک ہے. وَبِفَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرا حبیب، یہ میرا لطف و کرم ہے تیری ذات پر کہ میں نے تمہیں با اخلاق بنایا، خلق عظیم کا مالک بنایا، تجھے نرم خو بنایا، نرم طبیعت کا حامل بنایا، اخلاق عظیمہ کا مالک بنایا. اگر تو ہوتا بدخلق، اگر تو ہوتا درست طبیعت کا مالک، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ساری دنیا تجھے تنہا چھوڑ کے دوڑ جاتی. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لیکن میرا حبیب یہ تیرے اخلاق جلیلہ و جمیلہ کا اثر ہے کہ منکر آتے ہیں کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں، دشمن آتے ہیں جگری دوست بن کے جاتے ہیں، کافر آتے ہیں مسلمان بن کے جاتے ہیں، بے ایمان آتے ہیں دولت ایمان لے کر جاتے ہیں، منکر آتے ہیں اور قائل بن کر واپس جاتے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. یہی وجہ ہے، میں یہاں یہ بھی کہنا بے جا نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ سے مخالفین اسلام جب اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اسلامی تعلیمات میں کوئی کیڑا نہیں نکال سکتے، اسلامی طرز زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، تو لے دے کے کہتے ہیں جی اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ اپنی تعلیمات کے زور سے نہیں پھیلا. اسلام اگر دنیا میں پھیلا اور ہر چار طرف اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ اپنی صداقت کی بنا پہ نہیں پھیلا ہے، اپنی حقانیت کی بنا پر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنایا ہے. تو پھر کس بنا پہ؟ ہمیشہ سے یہودیوں اور پادریوں عیسائیوں کے پادری اور ان کے علماء لکھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے تلواریں چلا کر کلمہ پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. اگر اسلام پھیلا ہے یا مصطفیٰ کی اخلاق کا نتیجہ ہے یا آل محمد کے اطوار کا نتیجہ ہے. پیغمبر خاتم نے کبھی تلوار چلا کے کلمہ نہیں پڑھایا. جس کو شک ہے میں دنیا کے پڑھے لکھوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کی تعداد 80 ہے، کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے، اس بحث میں پڑے بغیر میں کہتا ہوں دنیا ایک جنگ دکھائے جو پیغمبر خاتم نے چھیڑی ہو. ہمیشہ جنگیں منکرین نے چھیڑی، مشرکین نے چھیڑی اور جو ہیں کافرین نے چھیڑی. پیغمبر خاتم نے دفاع کا حق ہمیشہ استعمال کیا ہے، اور دفاع کا حق وہ ہے جو ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر مسلک میں، ہر شریعت میں عقل کے نزدیک، شرع کے نزدیک، قانون دنیاوی قانون کے نزدیک ہر بندے کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے. لہذا پیغمبر نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی.
کبھی تلوار چلا کے کلمہ نہیں پڑھایا، کبھی تیر چلا کے کلمہ نہیں پڑھایا، کبھی شمشیر دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ پیغمبر نے اگر کلمہ پڑھایا ہے تو اپنی مقدس تعلیمات کے بل بوتے پر یا اپنے اخلاق عالیہ کے زور پر۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ پیغمبر کے اخلاق آدمی تذکرہ کرنے لگے کہ پیغمبر نے یہ خلق دکھایا، پیغمبر نے فلانے دشمن سے یہ سلوک کیا، فلانے سے یہ کیا، میں کہتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں جن دنوں پیغمبر کمزور تھے، اگر ان دنوں کی کوئی بات کی جائے، پیغمبر نے فلانے سے درگزر کیا، فلانے نے پیغمبر کو گالی دی، پیغمبر نے چپ کر لی، فلانے نے پتھر مارا، پیغمبر نے پتھر نہیں مارا، فلانے لوگ فوراً کہیں گے پیغمبر جو تھے جو کمزور تو کیا کرتے، صبر نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں فتح مکہ کے بعد تو پیغمبر فاتح اعظم بن کے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ آج تو کافروں کا زور ٹوٹ چکا تھا، کچھ جنگ میں مارے گئے، اور جو بچے کھچے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردنوں میں توق، جب ان کو اس شکل میں بارگاہ رسالت میں لایا گیا، کوئی ہم جیسا ہوتا تو اس کی گردن تن جاتی، سینہ اکڑ جاتا کہ میں وہ ہوں تو میں یہ ہوں۔ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے خالق و مالک شکر ادا کیا کہ پالنے والے میں تیرا جتنا شکر ادا کروں تھوڑا ہے کہ تو نے وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ آج مجھے دیس نکالا دینے والے میری ایک چشم التفات کے منتظر نظر آتے، آج وہ میرے رحم و کرم کے منتظر نظر آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ان میں وہ سارے بڑے بڑے گرو گھنٹال موجود ہیں جنہیں پیغمبر کو مختلف عزیزیں پہنچائی تھیں، وطن سے بے وطن کیا تھا، پیغمبر کے ہزاروں کلمہ گوؤں کو قتل کیا تھا۔ آج وہ جب اس حالت میں آئے، پیغمبر خاتم نے سب پر ایک نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد ان بڑے بڑے منکرین اور بڑے بڑے دشمنوں سے سوال کرتے ہیں، تمہارا میرے بارے میں آج کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ عجیب سوال ہے، اور ان کا جواب بھی بڑا عجیب ہے۔ بڑے گرگ تھے، گرگان باراں دیدہ، کہتے ہیں کہ جس بگاڑ پر بارش برسے وہ بڑا ماہر ہوتا ہے، تو ایسے گرگان باراں دیدہ تھے کہ بیک زباں ہو کے کہا کہ ہمیں یقین ہے جو شریف بھائی اپنے کمینی برادری سے سلوک کرتا ہے، آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک آج کریں گے۔ جو شریف بھائی اپنی کمینی برادری کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہمیں آپ سے اسی سلوک کی توقع ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ کوئی کہنے کے بعد اب پیغمبر خاتم پہلے ہی رحمت للعالمین تھے، رحمت کے سمندر سے لہریں اٹھنے لگی، اور مسکرا کر فرمایا، آج میں وہ جملہ کہتا ہوں جو کبھی جناب یوسف نے اپنے مجرم بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں رحمت للعالمین دعا کرتا ہوں خالق تمہاری تقصیریں معاف کر دے۔ ادھر یہ فرمایا اور پھر حکم دیا کہ ان کی رسیاں، ان کی کڑیاں اتار دو، بیڑیاں اتار دو۔ فرمایا انتم الطلقاء، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو انہوں نے کلمہ پڑھا، پیغمبر نے تلوار کے زور سے پڑھایا یا اخلاق کے زور سے پڑھایا؟ اور جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ جا بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ دنیا میں شریف تو بڑے دیکھے ہیں، پر حسنین کے نانے جیسا کائنات میں کوئی شریف نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد
آپ تھوڑی سی پیغمبر سے بے انصافی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. آپ جتنا زور لگاؤ پھر وہی بات ہے جو میں نے کسی مجلس میں کہی تھی، میں شرافت آپ کی مان جاؤں گا، سخاوت نہیں مانوں. مولا علی کا نام آ جائے، اللہم صلی اللہ، مولا علی کا تو نام آ جائے زوردار نعرہ لگ جاتا ہے. پیغمبر خاتم کی میں نے اتنی بلند تعریف کی، آپ نے مشکل سے درود پڑھا. تو لہذا یہ بے انصافی نہ کیا کریں. خدا کی شان کا جملہ ہے تو نعرہ تکبیر، پیغمبر خاتم کی عظمت کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو نعرہ رسالت، اور علی ولی کی شان ہو تو پھر نعرہ حیدری. مزہ آ جائے تاکہ پتہ چل جائے ہم تینوں ہستیوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمارے سردار بھی تین ہیں، واجب الاطاعت بھی تین ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے آقا و مولا تین ہیں، ایک وہ خدا جو تمہارا خالق مالک خالق ہے، دوسرا مصطفیٰ جو احمد مختار ہے، خالق اکبر کا پیغمبر ہے، تمہارا سید و سردار ہے، اور تیسرا وہ بزرگوار کہ جس کا نام حیدر کرار ہے. یہ کام کیا کرتا ہے؟ مومن ایسا کہ ایمان میں شک نہیں، نمازی ایسا کہ کوئی نافلہ قضا نہیں، پھر ایک وقت میں کام دو کرتا ہے. ادھر نماز پڑھتا ہے، جب رکوع میں جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ. ہم نے کہا اللہ اکبر، اقرار کیا کہ اللہ ہمارا سردار ہے. فرمایا تمہارا دوسرا سردار میرا رسول ہے. ہم نے کہا نعرہ رسالت. یہ اقرار ہے کہ ہم پیغمبر کو بھی سردار مانتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا تیسرا سردار تمہارا حیدر قرار ہے. ہم نے نعرہ حیدری لگا کے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ حیدر قرار ہمارا تیسرا سردار ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، ہم نے کہا نعرہ تکبیر. اطاعت کرو رسول کی، ہم نے کہا نعرہ رسالت. اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اولی الامر کی، اپنے ان معصوم پیشواؤں کی کہ جن میں سے پہلا علی اور آخری مہدی ہے. ہم نے کہا نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، یہ تین نعرے کافی ہیں. اگلا چوتھا نعرہ اس سے بچنا، نعرہ الہی، علی اللہ. ورنہ ایمان کا دامن چھوٹ جائے گا تو خدا نخواستہ مرتد ہو جاؤ گے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی لا الہ الا اللہ، اللہ سوائے اللہ ایک اللہ کے کوئی اور نہیں ہے. پیغمبر ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں. حسنین کا بابا حیدر کرار پیغمبر اکرم کے بعد ساری کائنات کا سردار ہے، لیکن وہ بھی خدا یا خدا کا شریک نہیں، اللہ کا ولی ہے اور پیغمبر خاتم کا بلا فصل وسیع ہے. تو الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کچھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، اور جو کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ واپس جا رہے تھے تو کہتے جاتے تھے کہ پیغمبر اسلام جیسا کائنات میں کوئی شریف انسان نہیں ہے. اب یہیں ایک مسئلہ حل کرتا جاؤں جو جس کی وجہ سے کئی لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے بھی اور دوسرے بھی. خدا فرماتا ہے لقد فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرا حبیب، میں نے تمہیں فتح مکہ عطا فرمائی. ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں جو عام لوگ کرتے ہیں. یہ فتح مبین کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ خدا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. لوگ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے کوئی اگلے گناہ بھی تھے، کوئی پچھلے گناہ بھی تھے.
او مسلمانوں تم تو کہتے ہو پیغمبر معصوم عن الخطا تھے، عصمت کبریٰ کے تاجدار تھے، لیکن قرآن تو کہتے ہیں پیغمبر کے کچھ اگلے گناہ بھی تھے فتح مکہ سے پہلے، اور کوئی پچھلے بھی تھے فتح مکہ کے بعد، وہ اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے معاف کر دیے۔ پھر ہمارے حاشیہ نویسوں نے، قرآن کے مترجمین نے ایسی ایسی غلط تعویلیں کی ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر نظر آتا ہے نہ کوئی آتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ اللہ کا مقصد ہے تیری امت کے گناہ معاف کر دیے، کوئی کہتے ہیں فلانوں کے معاف کر دیے۔ میں کہتا ہوں مانے وہ کرو جو اقلیم امامت کے 8ویں تاجدار نے کیے ہیں، جو وارث علم قرآن ہیں، مامون عباسی نے، مامون نے جناب اقلیم امامت کے 8ویں تاجدار کی خدمت میں وہ تمام آیتیں پیش کی کہ جن سے عصمت انبیاء مجروح ہوتی ہے۔ آدم کا قصہ، جناب یونس کا قصہ، باقی نبیوں کے قصے، پیغمبر خاتم کے بارے میں یہ آیت، امام نے ہر آیت کا تسلی بخش جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ۔ تو جب یہاں امام عالی مقام پہنچے کہ وہ پیغمبر کے اگلے پچھلے گناہ کیا تھے جو اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے معاف کیے، فرماتے ہیں اللہ کا کوئی گناہ نہیں تھا، پیغمبر کے وہ گناہ تھے جو کافروں کی نظر میں گناہ تھے۔ اور وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ عجیب پیغمبر ہے جو کہتے 360 کو چھوڑو ایک کو مانو۔ یاد رہے ہو قرآن کہتے سب سے بڑا گناہ کافروں اور مشرکوں کی نظر میں عبداللہ اور آمنہ کے لال کا یہ تھا کہ وہ کہتے عجیب پیغمبر ہے جو کہتے 360 کو چھوڑو کہ ایک کو مانو۔ بھلا جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی، اولاد لینی ہوگی، جائیداد لینی ہوگی، یہ کرنا ہوگا وہ، تو 360 خدا زیادہ مدد کریں گے یا اکیلا خدا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر طاقت ایک ہستی میں مجتمع ہو جائے تو وہ طاقتور وہ کام کرتے جو ہزاروں بندے نہیں کر سکتے۔ انہیں خدائی کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، فلانا بت اولاد دیتا ہے، فلانا خدا جائیداد دیتا ہے، فلانا خدا بارش برساتا ہے، فلانا خدا جو ہے ہوائیں چلاتا ہے، فلانا خدا مقدموں میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ خدا نے کہا سب غلط، یہ سارے کام میں واحد خدا کرتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی گناہ کی بنا پر پیغمبر کو دیس نکالا دیا گیا، پیغمبر سے جنگیں لڑی گئیں، پیغمبر کے دندان مبارک توڑے گئے، پیغمبر کے اقربا کو شہید کیا گیا، اصحاب کو شہید کیا گیا، ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جو کل تک پیغمبر کو گناہگار سمجھ کے توہین کرتے تھے، آج وہی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ جتنا شریف حسنین کا نانا ہے، جتنا شریف عبداللہ اور آمنہ کا لال ہے، ایسا بشر خالق نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس فتح مبین کے صلہ میں لوگوں کی نظر میں جو پیغمبر کے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور جو کل تک مذمت کے قابل تھا آج وہ مدح و ثنا کے اس پر ڈونگرے برسا رہے تھے۔ یہ ماننا ہے پیغمبر کے گناہوں کا، نہ کوئی وہ جس کو خدا گناہ کہے یا جس کو کائنات گناہ کہے، ورنہ جس کو جرأت ہے پیغمبر کی زندگی میں ایک واقعہ دکھا دے کہ کبھی پیغمبر نے اللہ کے امر کی خلاف ورزی کی ہو یا اللہ کی نہی کی مخالفت کی۔ یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ پیغمبر کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی میں نے جھلکی دکھائی تھی۔ اب آؤ، یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ حیدر کرار نے اور ان کی اطرت اطہار نے اگر اسلام پھیلایا، اگر کافروں کو مسلمان بنایا، اگر بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنایا، تو اخلاق کے بل بوتے پہ بنایا، تلوار چلا کے نہیں بنایا۔
دل چاہتا ہے چھوٹے سے دو واقعے چھوٹے چھوٹے حیدر قرار کے بیان کر دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائیں۔ مولا متقیان کوفے جانے کے لیے کہیں راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک یمنی آدمی جناب امیر کے ہم سفر ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چند منٹ کسی بس میں شامل اپنا بیٹھ جائے یا کہ ریل کار میں یا کسی جگہ، تو حدیث یہ ہے کہ اس بندے کا بھی تمہاری گردن پر کوئی حق ہو جاتا ہے، یہ جائے کہ مستقل سکونت ہو یا مستقل رفاقت ہو۔ تو لہذا چند منٹ اکٹھے چلتے رہے۔ اس نے پوچھا مولا سے آپ نے کہاں جانا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے میں۔ مولا نے اس سے پوچھا تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا یمن۔ چنانچہ ایک ایسی جگہ پر تھوڑی دیر کے بعد پہنچ گئے کہ مولا کا راستہ الگ جاتا تھا تو اس کا راستہ الگ۔ وہ جب راستہ جدا ہونا تھا مولا نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس نے کہا جناب آپ نے تو فرمایا تھا، پتہ نہیں ہے کہ مولا علی ہیں یا کون ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے کوفے جانا ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، میں نے کوفے جانا ہے۔ کہنے لگے جناب پھر آپ کا راستہ وہ جاتا ہے، ادھر نہیں، یہ تو یمن کی طرف جاتا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ دنیا کے بھولے بھٹکوں کو راستہ بتانے والے علی اپنا راستہ نہیں بھول سکتے۔ جب اس نے کہا کہ جناب آپ کا راستہ ادھر جاتا ہے کوفے والا، تو مولا نے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ میرا راستہ وہ ہے، یہ نہیں ہے جدھر میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ مجھے یہ بتائیں اپنا راستہ چھوڑ کے میری طرف کیوں آ رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جس شریعت کا حامل ہوں، پیروکار ہوں، اس شریعت کا حکم ہے کہ جو زندگی کے سفر میں چند منٹ بھی تمہارا رفیق سفر بن جائے، اس کا کوئی تمہاری گردن پر حق بن جاتا ہے، اور کوشش کرنا کہ حق والے کا حق تلف نہ ہونے پائے۔ تم اور میں چونکہ چند منٹ اکٹھے چلتے رہے ہیں، تیرا میری گردن پر حق ہو گیا تھا۔ اس حالت سفر میں نے سوچا کہ اور تو حق ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، تیری حوصلہ افزائی کر کے، تیری عزت افزائی کر کے، چند قدم تیرے پیچھے چل کے مشایعت کر کے اس حق کو ادا کر دوں۔ یا علی جب یمنی ماشاءاللہ یا علی جب یمنی کافر نے یہ خلق دیکھا، کہنے لگے جناب پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ کون ہیں، پھر اس دین کا نام بتائیں جس کی آپ پیروکار ہیں، اور اس نبی کا بھی نام بتائیں جس کی آپ کلمہ گو ہیں۔ مولا کو موقع مل گیا، اپنا نام و نسب بتایا، پیغمبر خاتم کا نامی بتایا، شریعت اسلامیہ بتائی کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں۔ کہنے لگے یا علی اگر یہ بات ہے تو پھر کوفے بعد میں جانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ پھر کوفے جاؤ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ یا علی اچھا یا علی۔ میرے دوستو اس سے زیادہ ایک عجیب واقعہ سناتا جاؤں، تاریخ کے سینے میں یہ سارے راز محفوظ ہیں۔ مولا متقیان، اب جنگ کا نام یاد نہیں آ رہا، جنگ لڑی جا رہی ہے، غمخان کا رن پڑ رہا ہے، فسروں کی فصل پکی ہوئی ہے، ہر فریق رات آنے سے پہلے وہ فصل کاٹنا چاہتا ہے، لیکن چنانچہ جب جنگ لڑی جا رہی تھی ایک بڑے موذی سے مولا کا مقابلہ تھا۔ مولا نے حسب الحکم فرمایا کہ تو اپنی حسرت مٹا لے، پہل کر لے، کیونکہ پہل کرنا ہمارا شیو و شعار نہیں۔ اس نے بڑا بھرپور وار کیا، حیدر قرار نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کے وار کو بیکار کیا۔ جب اس کا وار بیکار گیا، اب مولا متقیان نے تلوار میان سے نکالی اور یوں فضا میں چمکی جس طرح بجلی کونتی ہے۔ کافر نے دیکھا کائنات کی کوئی طاقت
مجھے حیدر کرار کی تلوار سے نہیں بچا سکتی. لیکن اس کے دل میں اچانک ایک بجلی کی رو کی طرح خیال گھوما, سنتا ہوں کہ علی بڑے سخی ہیں, کیوں نہ تلوار مانگ لوں. اس نے چشم زدن میں مولا کی تلوار اب اوپر اٹھ رہی تھی, جب گرنے والی تھی, لگنے والی تھی, کہ فوراً کہہ دے یا علی ہاتھ سیف پر تلوار تو مجھے دے دے. جب اس نے یہ سوال کیا, مولا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ کھینچی ہوئی تلوار, علم کی ہوئی تلوار جس کا وار ہونے والا تھا, فوراً ہاتھوں سے پھینک دی اور خالی ہاتھ ہو کے کھڑے ہو گئے. اس کی اپنی تلوار بھی اپنے پاس تھی. میں ان حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ میری گردن میرا درد ہو, کیونکہ یا ادھر بھی میرے پیچھے بیٹھے ہیں, میں کدھر مڑ مڑ کے دیکھوں, حالانکہ حق سب کا بنتا ہے کہ میں پوری توجہ کروں. لیکن کہتے ہیں کہ دارت فضیلت جمی بر یسار, دائیں طرح والوں کو بائیں طرح والوں پہ ویسے بھی فضیلت ہوتی ہے. دیکھیے جائے کہ بائیں طرح والے پھر ایسے بیٹھے ہیں کہ آدمی کی گردن بھی دکھنے لگ جائے کر, ان سب کی طرف نگاہ کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی. تو جب اس نے اپنی تلوار پہلے تھی پاس, حیدر کرار والی تلوار بھی اٹھا لی, دونوں تلواریں فضا میں گھمائیں اور اکڑ کے کہا یا علی, اب آپ کو میری دو تلواروں سے کون بچائے گا. اللہ اللہ, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. بجائے مروب ہونے کے, گھبرانے کے, آپ کو پتہ ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مولا متقیان نے اس کی دونوں گھومتی ہوئی تلواروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ فرمایا, مجھے تیری دونوں تلواروں سے وہ ذات بچائے گی جس کے قبضے قدرت میں میری اور تیری جان ہے. جب اس نے دیکھا کہ علی ڈرنے والے نہیں, گھبرانے والے نہیں, یہ تو حملہ کرے تو میرے ہاتھوں سے بھی تلواریں کھینچ لیں گے, کہنے لگے یا علی, پر اگر یہ وہاں, تو اس نے ایک سوال کیا, یا علی جی مجھے یہ فرمائیں. اب غصہ اس کا بھی ٹھنڈا ہو گیا, دیکھا کہ علی میرے روب میں نہیں آتے, دونوں تلواریں دکھائیں لیکن پھر بھی نہیں گھبرائے. کہنے لگے یا علی مجھے یہ بتائیں, آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کا دشمن ہوں؟ مولا نے فرمایا اچھی طرح پتہ تھا میرا دشمن ہے. آپ کو یقین تھا کہ میں آپ کے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے مقابلے میں آیا ہوں؟ مولا نے فرمایا یہ بھی مجھے یقین تھا. تو کہنے لگا مجھے پھر یقین نہیں آتا, آپ کو تو یقین تھا, پر مجھے یقین نہیں آتا کہ اگر آپ کو دونوں باتوں کا یقین تھا کہ میں آپ کا دشمن بھی ہوں, آپ کے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے بھی آیا ہوں, آپ کی شمع حیات بجھانے کے لیے آیا ہوں, تو پھر آپ نے کیسے گوارا کیا کہ اپنی تلوار دشمن کو دے کر خود جہت ہو جائیں؟ مولا فرماتے ہیں سن, اس کا راز کیا ہے. میں جانتا تھا تو میرا دشمن ہے, میں جانتا تھا تو میرے خون کا پیاسا ہے, میں جانتا تھا تو میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تو نے دست سے سوال پھیلایا, تو نے ہاتھ بڑھایا, یا علی تلوار تو دے دو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی اپنی زندگی کا چراغ گل کرا سکتا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرا سکتا ہے, ہر دکھ اور ہر تکلیف کا خندہ پیشانی سے علی استقبال کر سکتا ہے, پر سائل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانا گوارا نہیں کرتا. یا علی مولا, علی مولا, ماشاء علی مولا, علی مولا. جب یہ جواب سنا اس نے بھی دونوں تلواریں پھینک دی. عجیب بات ہے, اس نے بھی دونوں تلواریں پھینک دی. کہنے لگے یا علی مجھے کلمہ پڑھاؤ, مجھے مسلمان بناؤ. مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ فی فرادی الجنان
یہ کہا کرتے تھے موقع پر کہ علی ولی کی دانش کی تعریف کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ حکیم الامت امام نے ایسا حکیمانہ کام کیا کہ کفر کٹ گیا اور کافر بچ گیا. یا علی، کافر کا کفر کٹ گیا، جو کافر تھا وہ بچ گیا اور مسلمان بن گیا. میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، حیدر کرار نے اس کافر جو کلمہ پڑھایا تو تلوار سے پڑھایا یا اخلاق کی مار سے پڑھایا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی اللہم صلی اللہ. تو بہرحال باتیں لمبی ہو گئیں اور باتیں ابھی بہت کرنی ہیں، لیکن گھنٹے سے آگے سوئی بھی نہ بڑھنے پائے، چونکہ آج نظم سوال و جواب پھر انشاءاللہ آخری ہوگی. کل تو پھر روز عاشورہ ہے، کل وہ نہ سوال ہوں گے نہ جواب. اس لیے میں عرض کروں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر اخلاق کیا ہیں، کہ کون سے وہ ایسے صفات ہیں اپنے اندر پیدا کیے جائیں تو آدمی کو صاحب اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی اخلاق کا مالک. اور وہ برے صفات کون سے ہیں اگر وہ اپنے اندر پیدا کیے جائیں تو بندے کو بدخلق کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑا وسیع و عریض مضمون ہے. اگر پورے عشرہ محرم کا یہی ایک مضمون ہو کہ اخلاق اسلامی کیا ہے تو شاید 10 مجلسوں میں ختم نہ ہو سکے، لیکن کی جائے کہ 1 گھنٹہ اور وہ بھی میں آدھے سے زیادہ غالباً پڑھ چکا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں اچھا، میں نے سمجھا آدھا پڑھ چکا ہوں، تو بالکل گھڑی تو کہتی ہے اللہ 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 اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی حافظ شیرازی نے کہا تھا چوبے گشت حافظ کہ شمارت بتخ یک جو تخت تا کہ کاؤس ہو کہہ رہا. جب آدمی بھی خود ہو جائے اس کو کیا پتا کہ تخت کہ کاؤس کی قیمت ایک جو ہے یا کوئی زیادہ کی. تو یہی بات ہے، جب دین کے حقائق ہوں، علی ولی کی شان ہو، پھر اپنا کجمج بیان ہو، پھر گھڑیاں یوں گزر ختم ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی تو بس میرے دوستو، اب میں صرف فہرست گنوا دوں گا 2-4 ناموں کی. اب تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے جس کا مجھے افسوس رہے گا. پہلے تو یہ ہے اخلاق کیا ہیں. آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. عاجزی اچھا خلق ہے، تکبر برا خلق. اور سچ بولنا اچھا خلق ہے، جھوٹ بولنا برا خلق ہے. امانت کو ادا کرنا اچھا خلق ہے، امانت میں خیانت کرنا برا خلق ہے. وعدہ کر کے وفا کرنا اچھا اخلاق ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا بدخلقی ہے. دل و دماغ کا صاف رکھنا کہ دل صفا اور من صفا، تن صفا اور من صفا قول محمد مصطفیٰ. اگر کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وقتی طور پہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد دل میں کینہ نہ رکھنا، یہ اچھا خلق ہے. اور کینہ رکھنا، کینہ پرور ہونا، شتر کینہ ہونا یہ عیب کی بات ہے. الغرض ظاہر و باطن کا ایک ہونا یہ اچھا خلق ہے. ظاہر اچھا تے باطن برا، دل کے اندر پلیدی تے ظاہراً بڑا پاک، صاف ستھرا تے دل نجس العین، یہ بد خلقی ہے. اور دل اور تن اور من دونوں کا صفا ہونا یہ خوش خلقی ہے. سخی ہونا خوش خلقی ہے، کنجوس ہونا بد خلقی ہے. خندہ پیشانی سے ملنا خوش خلقی ہے، اور ترش روئی سے لوگوں سے ملنا یہ بد خلقی ہے. سلام میں پہل کرنا خوش خلقی ہے، کوئی سلام کرے تو اکڑ کے گزر جانا، جواب بھی نہ دینا یہ بد خلقی ہے. ایک غریب دونوں ہاتھ بڑھائے تو یہ 2 انگلیاں آگے کر دے، وہ خوش خلقی نہیں یہ بد خلقی ہے. کوئی ایک ہاتھ بڑھائے، آدمی دونوں بڑھائے یہ خوش خلقی ہے. وہ بیچارہ ہاتھ بڑھا رہا ہو یہ فوراً پیچھے کھینچ لے یہ بد خلقی ہے. جب ہاتھ ملائیں جب تک وہ نہ کھینچے یہ ہاتھ پیچھے نہ ہٹائے یہ خوش خلقی ہے.
جو سائل دروازے پہ آئے اس کو خالی نہ لوٹایا جائے، یہ خوش خلقی ہے۔ جو سائل بیچارہ آئے اس کو دھر پھٹے کہہ کے اس کو لوٹا دیا جائے، یہ بدخلقی ہے۔ اگر جیب خالی ہو، آنا بھی نہ دیا جائے پر خوش خلقی سے ٹال دیا جائے، معذرت کر لی جائے، یہ شرافت ہے، یہ خوش خلقی ہے۔ 100 روپے کا نوٹ دے کے بتولیاں پڑی جائیں، یہ بدخلقی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بہادر ہونا خوش خلقی ہے، بزدل ہونا بدخلقی ہے۔ میں کہاں تک صفات جلیلہ و جمیلہ گنواؤں؟ سچ بولنا خوش خلقی ہے اور جھوٹ بولنا بدخلقی ہے۔ پورا تولنا خوش خلقی ہے، ادھورا تولنا، ٹھونگا لگانا، پاسکو باندھنا بدخلقی ہے۔ کھرا مال بیچنا خوش خلقی ہے، تے ملاوٹ کرنا بدخلقی ہے۔ بہرحال کوئی ایک ہاتھ بڑھائے، ایک قدم بڑھائے، 10 قدم بڑھانا خوش خلقی ہے۔ کہ کوئی بیچارہ آگے بڑھے، اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا جائے، آدمی پیچھے ہٹ جائے، یہ بدخلقی ہے۔ کوئی آپ پر کرے اچھا اعتماد، اس کے اعتماد پہ پورا اترنا خوش خلقی ہے، اور اس کے اعتماد کو ٹھیس لگانا محمد کی شریعت میں بدخلقی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا کوئی کمال نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا خوش خلقی ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا بدخلقی ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی گدھے بھی دیتے ہیں، گدھا گدھا سے پیار کرے وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ برے سے برائی کرنا کتوں کا کام ہے، کتا ایک بھونکے دانت نکالے دوسرا بھی نکالتا ہے، وہ اس کو کاٹنے دوڑے یہ اس کو کاٹنے دوڑتا ہے۔ انسان تو وہ ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دے، گالی کا جواب دعا سے دے، جفا کا جواب وفا سے دے۔ یہی تو محمد و آل محمد اور باقی لوگوں میں فرق ہے۔ وہ جفا کرتے رہے، یہ وفا کرتے رہے، وہ وغا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے۔ کافر ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں، حسنین کا نانا یہ دعا کرتے نہیں تھکتا، رب اہد قومی انہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ بیچارے جانتے جو نہیں ہیں۔ آل محمد کے دشمن جفا کر کر کے تھک جاتے ہیں، پر آل محمد پھر بھی وفا کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ظالم تھک جاتے ہیں، مظلوم نہیں تھکتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق عالیہ عطا فرمائے تاکہ دنیا ہمارے اخلاق کی بلندیوں کو دیکھتی جائے اور حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ افسوس ہیچ کافر نہ بدن آنچ مسلمہ کردن، جیسے ابھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری اگر کوئی چیز ہے ماں باپ کے لیے تو اولاد ہے، اور یہ 2 وقت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ایک بچپن کے عالم میں یہ وہ پھل ہے جتنا کچا ہو اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، حالانکہ ہر پھل کچا ہو تو کڑوا ہوتا ہے۔ یا پھر اولاد اس وقت بہت میٹھی لگتی ہے جب ہو فرما بردار اور کڑیل جوانی کے سن میں قدم رکھے۔ ماں باپ اولاد کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن امام کو اسلام کو اتنا پیارا تھا، نانے کا دین امام کی نظر میں اتنا صاحب قدر و منزلت تھا کہ نہ چھوٹے بیٹے عزیز سمجھے وہ بھی قربان کر دیے، اور نہ بڑے بیٹے ہم شکل پیغمبر بیٹے پیارے سمجھے وہ بھی نثار کر دیے۔ میں کہا کرتا ہوں کائنات قیامت قائم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی، لیکن اکبر شہید نہ ہوتے۔ لیکن کیا کیا جائے، تجری الریاح بما لا تشتہی، تو نہیں ہوتا وہ ہے جو آدمی نہیں چاہتا۔ امام عالی مقام نے سارے شہدائے کربلا کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، ہر کی لاش پہ پہنچے،
لیکن تاریخ گواہ ہے، میں نے اپنے قلم سے یہ واقعات سعادت الدارین میں لکھے ہیں کہ جب امام نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا چاہا، امام کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی تھی، شہزادہ پڑھنے لگا، امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ بندوایا، ابا پہنائی، تلوار لٹکائی۔ جب شہزادہ جانے لگا تو عرض بارگاہ الہی میں کہتے اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے میرا اللہ گواہ رہنا، اب ایسا جوان موت کی طرح بھیج رہا ہوں، میدان کارزار کی طرف ایسا جوان رعنا بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، جو اخلاق میں، اطوار میں، جو سیرت میں، جو صورت میں ساری کائنات سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہت رکھتا تھا۔ وَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ آج میں وہ جوان بھیج رہا ہوں، امام کی حالت دگرگون ہے۔ کبھی آیت پڑھتے ان اللہ اصطفیٰ آدم و آل عمران و آل ابراہیم علی العالمین، کبھی یہ آیت پڑھتے ہیں، کبھی وہ پڑھتے ہیں، کبھی یہ فرماتے ہیں، کبھی وہ۔ شہزادہ میدان کارزار میں گیا۔ میں عرض کروں شاہ علی کے وارث، علی کی شجاعت و شہامت کے وارث علی اکبر نے ایسی داد شجاعت دی کہ 120 ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب زخموں سے نڈھال ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا، تو گھوڑے کی باگیں اپنے بابے کی طرف موڑی، اور آ کر جب خون سے شہزادہ لہولہان ہو چکا تھا، سارے بدن پر خون کی چادر اوڑی ہوئی تھی، زخموں سے چور چور، کہتے یا بتا ثقل الحدید اجہدنی، اب تو لوہے کے ہتھیار بھی نہیں اٹھائے جا سکتے، والعطش قد قتلنی، مجھے پیاس نے مار دیا، فہل الی شربت من الماء سبیل، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا؟ امام نے فرمایا بیٹا بڑا منہ کھول، میری زبان کو دیکھ۔ جب امام نے اپنی زبان حق ترجمان شہزادے کے منہ میں دی، شہزادے نے فوراً منہ بھیج لیا اور عرض کیا بابا ان لسانک ایبس من لسانی، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا امتحان کا وقت ہے، میں پانی کہاں سے لاؤں؟ خیمے میں پانی نہیں ہے اور نہر فرات پہ ظالموں نے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ فرمایا بیٹا میدان میں جاؤ، آپ کے جد بزرگوار حیدر قرار شرابن طہورا کے جام لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادہ پھر اسی حالت میں میدان میں گیا۔ پھر علی کی شجاعت کے مالک اکبر نے بڑھ بڑھ کر حملے کرنا شروع کیے۔ ابھی 80 ناریوں کو واصل جہنم کر چکے، یعنی جب 200 ناریوں کو جہنم واصل کر چکے، ایک مرہ ابن منقذ عبدی ملعون کہتا ہے میرے اوپر تمام عربوں کے گناہوں کا بوجھ پڑ جائے کہ اگر یہ بچی شہزادہ میرے پاس سے گزرے اور اس کی میں ماں کو اس کے سوگ میں نہ بٹھا دوں۔ چنانچہ شہزادہ جب وار پہ وار کرتا ہوا نڈھال ہو چکا ہے، خون نکل چکا ہے، کمزوری بڑھ چکی ہے، لیکن جب اس ملعون کے پاس سے گزرے اس نے ایک ایسا بھرپور تلوار کا وار شہزادے کے سر اقدس پر کیا کہ شہزادہ گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکا، گرتے ہوئے زمین پہ فرش پہ گرتے ہوئے آواز دی یا بتا بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ میں کیا عرض کروں، جب امام کے کانوں میں کڑیل جوان بیٹے کا آخری سلام کی آواز پہنچی، روایت میں ایک امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، جدھر سے آواز آئی تھی ادھر گھوڑا دوڑایا، لیکن ابھی چند قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ شدت غم سے نڈھال ہو کر امام نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دی۔
اب فرش زمین پہ گرنے کے بعد مورخین کہتے ہیں کبھی امام اٹھتے، چند قدم چلتے، پھر شدت غم سے نڈال ہو کر گر پڑتے، کبھی اٹھتے کبھی چلتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی چلتے۔ جب شہزادے کے پاس پہنچے جہاں امام کا 18 یا 25 سال کا سرمایہ لٹ رہا تھا، کہتے ہیں امام زمین پہ بیٹھ گئے اور وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسارہ جوان کڑیل بیٹے کے رخسارے پہ رکھ کے فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک، اب زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں رہ گیا۔ راوی کہتے یہ پہلا موقع تھا، امام روتے پہلے بھی تھے، ہر شہید پہ اشک غم بہاتے تھے، لیکن امام کے رونے کی آواز کبھی مخالفوں نہیں سنی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ دشمنوں نے بھی سنا کہ امام اپنے کڑیل بیٹے کی شہادت پر بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك فريدا وحيدا، اور میرا بیٹا میرا انتظار نہ کیا، تنہا چلے گئے اور اپنے بابے کو نرغے آدھا میں گھرا ہوا چھوڑ کے مجھے ساتھ نہ لے گئے، میرے آنے کا انتظار نہ کیا۔ الغرض امام عالی مقام نے جو بنی ہاشم کے نوجوان ابھی باقی حکم دیا کہ اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ، وہ لاش اٹھا کے پیچھے لا رہے تھے کہ امام پہلے خیمے میں پہنچے، لیکن امام کے آنسو بہ رہے تھے، طبیعت مزمحل ہو چکی تھی، بیویاں حلقہ باندھ کے آ گئیں، آگے آگے جناب سکینہ خاتون تھیں۔ جب بابے کو روتے دیکھا تو عرض کرتی ہیں بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں، کبھی آسمان کی طرف کبھی زمین کی طرف کیوں نگاہیں اٹھا رہے ہیں، مجھے جلدی بتاؤ میرے بھائی کو تو خیر ہے۔ امام کا سننا تھا کہ فرمایا قاتلوہ اللیام، او بیٹی سکینہ ظالموں نے کمینوں نے تیرے بھائی کو شہید کر دیا، اکبر شہید ہو گیا، اکبر مارا گیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ کوہرام میں ماتم بپا ہوا، معلوم ہوتا زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا ہے اور وہ زلزلے کی زد میں آ کر توبہ ہو رہی ہے۔ اے حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد